1916. ٹوٹل نمبر آف ڈیتھ کنفرم جو ہیں وہ 773. پچھلے 24 گھنٹے میں 48 لوگ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں. ریکوریز جو ہیں وہ 8300 ہیں. آج کے دن میں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 9023 ہیں. ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ جو اس وقت پرفارم ہو چکے ہیں وہ 2,99,057 ہیں. لاہور آپ کو پہلے دن سے بتایا ہے کہ ہمارا ایپی سینٹر ہے. آج لاہور میں جو ٹوٹل نمبر آف انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ 19,299 ہیں، جس میں سے 1/3 جو ہیں وہ ریکور کر چکے ہیں. راولپنڈی میں 3,196 ہیں. گجرانوالہ میں 1,766 ہیں. ملتان میں 2,261 ہیں اور فیصل آباد میں 2,775 ہیں. یہ سارے وہ نمبرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کنفرم ٹیسٹ ہیں جو بڑے ہمارے شہر ہیں. باقی سرگودا میں 405، بھاول نگر، یہ ساری فگرز جو ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تعداد مریضوں کی بڑھے گی. آپ جب ایس او پیز نہیں پریکٹس کی اور پرٹیکولرلی جب ہم نے ایز ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کو ایز آف کیا، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وبا کہیں چلی گئی ہے. اور بار بار آپ اس کے بعد میں نے 2 پریس کانفرنسز کی ہیں اور بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ وبا کہیں نہیں گئی، یہ وبا یہاں موجود ہے اور یہ آئندہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی جس طرح ڈینگی ہمارے ساتھ ہے. ہم لوگوں نے حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں، اس کے لیے ایس او پیز بھی بنائے گئے، لوگوں کو ریکویسٹ بھی کی گئی. اب آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ایکشن بھی لے رہی ہے. ایس او پیز جو وائلیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹیں بھی بند کی گئیں، دکانیں بھی بند کر دی گئیں. لیکن لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ ہے. حکومت ہر قسم کی سہولتیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن اپنی حفاظت کا تو آپ پہ بھی بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کریں. بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے. یہ جتنی ڈیتھس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے، اس میں 75% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 50 سال سے اوپر کی عمر میں ہیں اور کور موبیڈیٹیز والے ہیں. یعنی جس کو بلڈ پریشر ہے، جس کو رینل فیلئر پہلے سے ہوا ہے، ڈائلسس ہو رہی ہے، خدا نخواستہ کینسر کے پیشنٹس ہیں، امیونٹی کم ہے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ ولنریبلٹی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو، یا ڈائبیٹک ہیں، ان سارے لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں ان دنوں میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اثر سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہوگا جو عمر میں زیادہ ہیں. پچھلے دنوں بہت زیادہ شور مچا کہ جی بیڈز خالی نہیں ہیں، وینٹیلیٹر خالی نہیں ہے. میں مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی رہی کہ بیڈز اور وینٹیلیٹرز ہر جگہ اویلیبل ہیں. اب اگر ہر بندہ کہے کہ میں نے پی کے ایل آئی جانا ہے، اب پی کے ایل آئی ایک ہسپتال ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً بڑھا کے 150 بیڈز کے علاوہ وہاں 22 ہمارے پاس وینٹس کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ سب کو سمجھ ہونی چاہیے ہر ہسپتال کا ایک لوڈ برداشت کرنے کا آپ کو ہیومن ریسورس جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے 24 آورس کے لیے، ان کا بھی آپ کو یہ بانٹ کے لوڈ دیں. تو اس لیے یہ لوگوں کی تسلی کے لیے میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میرے پاس صرف لاہور کا، میں آپ یہ لاہور کی فگرز آپ کو اور آپ سب کے پاس یہ پہنچی ہوئی ہیں. ہمارے پاس اس وقت بھی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے، ہائی ڈپینڈنسی وہ یونٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ آکسیجن پریشر کے ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ایک اشد ضرورت ہوتی ہے ان مریضوں کی. اگر یہ سیریس ہو جائیں تو ان کو پہلے آپ آکسیجن دیتے ہیں اور آکسیجن کا پریشر 15 لیٹر تک لے کے جانے کے لیے آپ کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو جو ہماری ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہیں اس کے اندر اس وقت ہماری آکیوپینسی 53% ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بیڈز پچھلے دنوں میں بہت بڑھائے ہیں اور ہر ہاسپٹل کا ہم نے آپ کے سامنے فگرز بھی دی ہیں. اب جیسے یکی گیٹ کا ہاسپٹل جو ہے، اٹ ہیز گاٹ اے کیپیسٹی فار 80 بیڈز. مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ہسپتال کے اندر وینٹیلیٹرز موجود ہیں. یکی گیٹ میں بھی 7 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. اب یہ سمجھنا کہ جی کیونکہ اب یکی گیٹ جائیں گے تو شاید وینٹ نہیں ملے گا. کسی ہسپتال میں اے ٹی یو نہیں بنایا گیا جس کے اندر وینٹیلیٹرز موجود نہ ہوں، تاکہ خدا نخواستہ مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے تو ہم ان کو وینٹیلیٹرز پہ ڈال سکیں. تو اس وقت آپ کے اے ٹی یوز جو ہیں وہ 53%
ہمارے پاس ان کی آکیوپینسی ریٹ ہے، اس کا مطلب ہے 47% ویکنٹ ہے. اور جو آئی سی یوز ہیں ان کے اندر ہمارے پاس اس وقت آکیوپینسی ریٹ 62.3% ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہاں بھی کیپیسٹی ہے. لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ آپ خود کہیں نہ جائیں. ہم نے باقاعدہ یہ نمبر، میں بڑی مشکور ہوں گی کہ اگر یہ نمبر ہم آپ کو سب کو دیے، یہ سینٹرل کنٹرول روم لاہور کے نمبر ہیں. ان میں سے کسی کا رشتہ دار بیمار ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، اس نمبر پہ آپ جو یہ درمیان والا نمبر ہے اس پہ اگر فون کریں گے تو 1122 آپ کو رسپونڈ کرے گی. مریض کو ہاسپٹل وہ لے کے جائے گی. آپ خود نہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر جگہ ان کو پتہ ہے کتنے بیڈز ویکنٹ ہیں اور جو قریب ترین ہسپتال ہے. الحمدللہ اس وقت پنجاب لاہور کے اندر ہر کونے پہ ایک بڑا ہسپتال موجود ہے جس میں ہم نے آئی سی یوز، اے ٹی یوز کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ نمبر ہے سارے، اور اس کے اندر ڈیٹا کسی نے پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے. اگر نیچے لکھا ہوا ہے اگر مریض کی انفارمیشن لینی ہے میو ہاسپٹل سے آپ اس نمبر پہ فون کریں. وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد اپنا جو سیریس پیشنٹ ہے اس کی انفارمیشن دیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہسپتال کے اندر بھی ایک پیشنٹ انفارمیشن کا نمبر آپ کو اگلے 2 دن کے اندر ہم آپ کو دے دیں گے، تاکہ مریض، ان کے لواحقین نیچرلی پریشان ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ مریض ایچ ڈی یو میں چلا جائے تو پھر آپ ان کو اندر ملنے نہیں جا سکتے. تو لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر روز اب ہمارے ڈاکٹرز جو مریض داخل ہیں، خاص طور پہ میو والوں نے ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا ہے. ڈاکٹر اسد اسلم نے انشور کیا ہے کہ ہر روز صبح اپنے ان کی مریض کی خبر وہ لواحقین کو ایک بتا دیں کہ آج وہ کتنی آکسیجن مل رہی ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی ہو. نیچرلی میرے بھی گھر والا اگر کوئی بیمار ہو اور ہسپتال میں ہو تو میں چاہوں گی کہ مجھے اس کی خبر رہے. ہم نے کہا کہ آپ نے صبح شام خبر دینی ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی مریض سیریس ہو رہا ہو تو اس کی خبر آپ ساتھ دیں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اے ٹی یو سے اب ہم ان کو وینٹیلیٹر پہ شفٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ ساری چیز انشور کر رہے ہیں. اسی طرح پورے پنجاب کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے پنجاب کے اندر بھی ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا اویلیبل ہے. اور اس وقت بھی پنجاب کا جو ڈیٹا ہے وہ بھی شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس بیڈز موجود ہیں. بہت سارے لوگ پینک کرتے ہیں، پینک کرنے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کسی ہسپتال میں چلے جاتے ہیں. اب صبح سے مجھے بار بار فون آ رہے تھے، یہ ہم نے پی کے ایل آئی جانا ہے. بھئی اگر پی کے ایل آئی کے سارے وینٹس اس وقت آکیوپائڈ ہیں تو وہ آپ کو نہیں لیں گے فار اے سمپل ریزن. انہوں نے اپنے جتنے پیشنٹ داخل کیے ہوئے ان کے لیے ہے، اور ان کو مزید ہم وینٹس کی ایکسپینشن وغیرہ اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈیسائیڈ کرنے دیں نا آپ نے کہاں جانا ہے. اور اس ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلان جگہ جانا ہے. یہ فرمائشی پروگرام تو نہیں ہو سکتا. دس از اے پروگرام دیٹ وی ہیو آرگنائز، جس میں حکومت آپ کو بہت بڑی سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں دے رہی ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ پرائیویٹ ہسپتال میں جانا پڑے تو پر ڈے کی کاسٹ کوئی تقریباً 1 لاکھ روپے آتی ہے انٹینسو کیئر کی، یعنی آئی سی یوز وغیرہ کی. اور ایچ ڈی یوز میں بھی کوئی 50 اور 70 ہزار کے درمیان میں آتے ہیں. وہ بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ ایک سٹینڈرڈ ریٹ رکھیں. لیکن دس از دی فیسلٹی جو گورنمنٹ دے رہی ہے، فری میڈیسن دے رہی ہے، سب کچھ دے رہی ہے. پھر ایک جو اگلی ایک بہت اہم چیز ہے وہ ایکٹیمرا انجیکشن. ایکٹیمرا انجیکشن میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہمیں اس کے فوائد نظر آئے ہیں. ہم نے آلریڈی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس پہ ہم دنیا کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ٹرائل کرنے لگے ہیں. بہت بڑا نمبر ہم نے انجیکشنز کا مریضوں کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں کم سے کم ہمیں آپ 1000 مریض پہ ٹرائل کرنے دیجئے. اور چیف منسٹر صاحب نے بالکل ایگری کرتے ہوئے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے، جس کی ہم نے پروکیورمنٹ کی، اور میرا خیال ہے آج کے دن میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز اپنے وہ اس سے اتارتے ہوئے نا کہ جی ہمارا مسئلہ نہ بنے، وہ اتارتے ہوئے وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیکہ لے آؤ، اٹ از اے لائف سیونگ ڈرگ. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتی جاؤں. ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا کرائٹیریا ہے.
میں ذرا محمود شوکت صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انٹرنیشنل لٹریچر جو ڈفرینٹ ٹرائلز دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے طریقہ کار کو نکال کے اپنے ایکسپرٹس جو پلمونالوجسٹ ہیں ان کو دے دیا اور ان سے کہا کہ 2 دن اس پہ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں یہ ٹرائل کیسا کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ڈرگ ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں نہیں یہ، لیکن کیونکہ کوئی ایویڈنس آ رہی تھی تو اس سے کچھ مریضوں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو ہم نے کہا اچھا جی چلے ٹھیک ہے ہم بھی اس ٹرائل کا حصہ بن جاتے ہیں. جب آپ ٹرائل کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو سرٹن انڈیکیشنز میں وہ دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے, کچھ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے, خاص مریضوں پہ استعمال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. یہ ڈبل ایج ویپن ہے جس کے نقصانات بھی بہت ہو سکتے ہیں. سو اس ٹرائل کا ہم نے کرائٹیریا بنا لی جو آپ کو بھی ہم دے بھی دیں گے. تو جہاں حکومت نے انیشلی ہمیں 1000 مریضوں پہ وہ ٹرائل کرنے کی اپروول دے دی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ واقعی فائدہ مند ہے تو ہم اس کو جتنی مقدار میں ضرورت ہوئی تو اتنی مقدار میں مہیا کریں. یہ ڈرگ اتنی کنٹرول ڈرگ ہے کہ جو کمپنی اس کو بناتی ہے وہ بھی اس کو مارکیٹ میں نہیں بیچنے کی اس کو اجازت انٹرنیشنلی اور وہ آپ کو ڈائریکٹلی کمپنی سے ہی لینا پڑتا ہے. تو اس کا بھی طریقہ ہم نے پتا کر دیا کہ کون یہ دوائی آرڈر کر سکتا ہے, کن کنڈیشنز میں کرے گا, کس مریض کے اوپر ہوگا اور اس کا پورا ہمیں وہ رزلٹ بھی دیں گے, پرفارما بھی بنا دیا تاکہ ہم 3-4 ہفتے کے بعد اس کا فیصلہ کر سکیں کہ کیا اس کو ہمیں اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پہ لانا ہے یا اس کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے مس یوز کو ختم کرنے کے لیے ہم جہاں اپنے ڈاکٹرز کے لیے ایک انفارمیشن کا نظام کر رہے ہیں تو لکھ کے بھیج رہے ہیں, وہیں پر سائملٹینیسلی یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں لوگوں کو گائیڈ کرے کیونکہ ہمارے یہاں جہاں تعلیم کم ہوتی ہے, جہاں لوگوں کو سہولتیں اور لازمی بات ہے مقابلتاً کم ہوتی ہیں, وہاں پر مس یوز بھی دوائی کا ہوتا ہے. جیسے آپ کو پتا پاکستان اینٹی بایوٹک مس یوز میں سیریفیرسٹ ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر جو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ یہ دوائی فوری طور پہ دی جائے اور ہر مریض کو دی جائے وہ بالکل غلط ہے. اگر یہ دوائی بغیر ان ٹیسٹوں کے, بغیر ان ہدایات کے اور بغیر ان فیسلٹیز کے جو اس کے لیے ضروری ہیں استعمال کی جائے گی تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ شاید جو ابھی پکا پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے وہ اور بھی کم ہو جائے. تو یہ سب یہاں ایک سیکنڈ جو بڑا اہم موضوع صاحبہ نے اٹھایا اور آپ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں, میڈیا کو بریف کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ احتیاط ہی کورونا وائرس کا واحد حل ہے. 1916 کیسز آج پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ پازیٹیو کیسز ہیں کورونا کے, اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ٹوٹل جو ٹیسٹ اب تک پنجاب میں ہو چکے ہیں اس کی تعداد 2,99,057 ہے. اس کے علاوہ لاہور چونکہ ایپی سینٹر ہے اور وہاں پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد جو فعال کیسز ہیں وہ 19,299 ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا کو بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا کہ مریضوں کی تعداد بڑھنے کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کیونکہ لوگ SOPs کی وائلیشن کر رہے ہیں, خلاف ورزی کی وجہ سے یہ نمبر بڑا ہے اور عوام اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود بھی لیں. ایکسپرٹ گروپ کو بھی اسی لے کے آئے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ٹیکہ صرف ایک ہی کمپنی پروڈیوس کرتی, یہ ایک بڑے لمیٹڈ اماؤنٹ میں پروڈیوس اس لیے کرتی تھی. میں آپ کو وہ پیکنگ کی تصویریں دکھاتا ہوں, کل ہم نے سارا وہاں وزٹ کیے ہیں, وہ کوئی نہیں لگتا یہ سوٹیزر لائٹ کی کمپنی ہے. صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور وہ سوالات کے جواب بھی دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے باقاعدہ نیگوشیٹ کیا اپنے ہمارے سیاق کے ہیڈ جو ہیں پروفیسر محمود شوکت اور آصف طفیل صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ نیگوشیٹ کر کے ایک پرائز پہ سیٹل کیا ان کے ساتھ. وہ پوری ڈوز کا جو ہے میری انفارمیشن کے مطابق 1,02,000 پوری ڈوز, وچ مینس کہ 400 ملی گرام کا انجیکشن ایک دفعہ لگے گا 24 گھنٹے میں, اور اگر 200 ملی گرام کے ہوئے تو 2 لگیں گے, اور پھر اگر 24 گھنٹے یا 8 گھنٹے ڈپینڈنگ آن واٹ دی فزیشین تھنکس اس کو دوبارہ لگے گا. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس کے لیے اگر آپ نے یہ دیکھا ہو تو اس کو پڑھ لیجئے دھیان سے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے وہ پرفارما بنا دیا کہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ٹرشری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ شیل ایشو سرٹیفائڈ پرفارمانس
with unique identification numbers to registered hospitals for trial. یہ اس میں صرف پبلک سیکٹر ہسپتال نہیں ہوں گے, اس میں سارے پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بھی شامل ہیں, اور باقاعدہ ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ نوٹ چلا گیا ہے کہ اس کو آپ باقاعدہ یہ جو شور مچا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ امیجیٹلی سارے ہاسپٹلس کو انفارم کر دیں کہ یہ ٹیکہ ہمیں انفارم کیے بغیر نہیں استعمال ہوگا, کیونکہ دس مسٹ فل اپ دس. پہلے آپ میری بات سنیں امین, پہلے صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ادویات کی کمی اور قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے عوام کی جانب سے جو شکایات آ رہی تھیں اس حوالے سے بھی ایک پراپر نظام وضع کر دیا ہے, اور اسپتالوں کی استعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. اسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے تاکہ تمام وہ مریض جنہیں اسپتال میں جا کر علاج معالجے کی ضرورت آ رہی ہے انہیں مناسب علاج معالجہ مل سکے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ بھی کہا کہ عوام پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ SOPs پر عمل کریں اور اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں. آپریشن کے اندر ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پروفیسر جو لکھ کے دے رہا ہے اس کی خدا نخواستہ نیت پہ آپ شک نہ کریں. ہم نے اب کیونکہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے ہم نے یہ لکھ کے سب ہاسپٹلس کو آج سرکولیٹ ہو گیا ہے. ہم نے یہ والی بات ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی بھیج دی ہے. پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو اگر ایکٹیو سیپسس ہو جائے, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے اس ڈیزیز کی, کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے سیپٹیسیمیا ہونا شروع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بھی ملٹی آرگن فیلئر ہوتا ہے, اس کو آپ دیں گے تو نقصان ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی مریض کو ٹیوبرکلوسس ہے اور TB کے ساتھ وہ اس کو کووڈ بھی ہو گیا ہے, آپ نے یہ اگر انجیکشن دیا تو اس کا نقصان. اس کا باقاعدہ یہ سارے کاغذ اسی لیے دیے ہیں کہ یہ جو غلط فہمی ہر طرف دوڑ رہی ہے کہ شاید یہ ٹیکہ لگانے سے انسان کی جان بچے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ بچے, لیکن اس کا ایک کرائٹیریا ہے دیٹ ہیز ٹو بی فلفلڈ. اس کے اندر آپ کو ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں, ڈی ڈائمرز ہیں, اس کے اندر آپ پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لو فزیولوجیکل ریزرو ہوتا ہے. یہ ساری انڈیکیشنز ساروں کو ہم نے سرکولیٹ کر دی ہیں. یہ سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے یہ بنائی ہیں تاکہ مس یوز نہ ہو. اب مقصد یہ ہے کہ بطور قوم ہم بھی تو آپ کو پتہ نا کس طرح سوچتے ہیں. مجھے یہ بھی پتا کہ لوگوں نے ٹیکے خرید کے بلیک میں اس لیے گھر رکھ رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت لوڑ پہ جائے. اب اس کے اوپر میں یہی بتا رہی ہوں, اسی پہ پابندی لگا رہے ہیں. اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق بڑی اسٹرکٹ ایکشن اس بات پہ ان کے ویئر ہاؤس پہ بھی اس وقت گورنمنٹ نے, ابھی میں بتا رہی ہوں کہ دے ہیو سیڈ کہ ابھی آپ سب کچھ روکیں, یو ول ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس از پراپرلی مانیٹرڈ بائی دا گورنمنٹ. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آپ کی طرف سے انفارمیشن جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے اس کے ہم نے اچھے نتائج دیکھے تھے. اگر ہم کہتے ہیں کہ 70 to 75% وہ مریض جن کا ایک خاص کرائٹیریا ہے, اگر ان کو یہ ٹیکہ لگایا جائے تو ان کی ریکوری کے چانسز امپروو ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں سے بھی 25% لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ وینٹ پہ ہیں ان کا رزلٹ کمپیریٹیولی اس وقت ہمارے پاس جو آیا ہے دیٹ از ناٹ ویری انکریجنگ. اس میں اگر 10 بندے تھے وینٹ پہ تو اونلی اباؤٹ 3 پیپل ریکورڈ, جو کہ چانسز ہیں کہ ویسے بھی شاید ریکور کر جاتے جو وینٹ پہ تھے. اس لیے یہ کیونکہ ٹرائل بیسڈ ہے اور یہ ساری ہم نے ٹرائل, تبھی ہم بار بار آپ کے پاس کیوں آتے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ اطلاع پہنچائی جائے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دس از دی اونلی لائف سیونگ ڈرگ. یہ دس از ناٹ اے لائف سیونگ ڈرگ, اٹ از افیکٹو. کچھ مریضوں پہ اس کا اچھا اثر ہوگا, کچھ ایسے بھی مریض ہیں جس پہ اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا. تاکہ اسی لیے ہم نے سارا کرائٹیریا, دنیا کا سارا لٹریچر پڑھ کے بنایا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی غلط ٹیکہ نہ لگے. میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو اپیل کرنے لگی ہوں, خدارا نمبر 1 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہم انشاءاللہ جب یہ اویلیبل کریں گے دس ول بی اویلیبل فری آف کاسٹ. ریٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے جو گورنمنٹ نے سیٹل کیا ہے روش کے ساتھ, دیٹ از 1,02,000. ایم آئی رائٹ؟ نہیں, ٹوٹل ڈوز. اگر اس سے زیادہ کہیں بک رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اطلاع دیں
تاکہ امیجیٹ ایکشن لیں گے. صرف امیجیٹ ایکشن نہیں لیں گے, وہ اسپتال بند کر دیں گے پرائیویٹ اسپتالوں میں, کیونکہ چھوٹی سی بات, چھوٹی سی آپ کی بس اب آخری بات ہے امین. ہاں میڈم, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صوبائی وزیر صحت پنجاب لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کہیں نہیں گیا, عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے لائف سیونگ ڈرگ کوئی نہیں. کچھ ادویات ایسی ہیں جن کے نتائج کچھ مریضوں پر مثبت آتے ہیں اور حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتیں فکس کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ اگر ان ادویات کی قیمتیں زیادہ ہوں تو اس کے حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے اور شکایات کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. لوگ ابھی بھی کورونا وائرس کو فلو سے کمپیئر کر رہے ہیں, مگر کیا یہ واقعی ایک جیسے ہیں؟ سنیے ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. پروفیسر ہیو مونٹگومری چینل 4 نیوز سے بات کرتے ہوئے, اگر مجھے عام سا نزلہ فلو ہوتا ہے تو میں اوسطاً 1.3 یا 1.4 دیگر انسانوں کو انفیکٹ کروں گا. جب تک میرا وائرس 10ویں مرتبہ منتقل ہوتا ہے میں 14 لوگوں کو بیمار بنانے کے لیے قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہوں. اس عام نزلے کے مقابلے میں کورونا وائرس بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, اس حد تک کہ ہر متاثرہ فرد سے مزید 3 لوگ متاثر ہوتے ہیں. لیکن اگر ہر 3 لوگ مزید 3 لوگوں کو متاثر کرتے رہیں تو جب تک 10ویں مرتبہ یہ وائرس منتقل ہو جائیں گے میں 59,000 لوگوں کو بیمار کر چکا ہوتا ہوں. عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانم گیبریوسس